اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، جو ضرورت کی ویڈیو تھیں اسٹرالوجی پر وہ ہم لگا چکے۔ اب انشاءاللہ تعالی ماہ مئی کی یکم سے نئے تقریریں آئیں گی تو ان سے ہم آپ کے ساتھ ریپلائی ہوں گے۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریویو لائے ہیں وہ بھی اس اسٹرالوجی ہی کے متعلق ہے۔ ہم آپ کو 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا 3 ایسے برجوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو بہت ہی الہامی ہوتے ہیں، بہت ہی وجدانی ہوتے ہیں۔ ان کی گیان شکتیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ خود سے باتیں کر لیتے ہیں اور الہامی قوتوں سے، سپر نیچر قوتوں سے بھی وہ باتیں کر لیتے ہیں۔ ایسے 3 بروج، ایسے 3 لوگ جن پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ ان برجوں کے اکثر لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے۔ روحانیت، اللہ تعالیٰ کی قرب اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا احساس پیدا کرتی ہے جو روحانیت ہے، اور ان میں یہ احساس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے استدعا ہے کہ آپ اپنی روحانیت کی طرف توجہ دیں اور اپنی روحانی مذہبی روشناسی حاصل کریں۔ حدیث میں ہے من عرف نفسی فقد عرف ربی۔ جس نے خود کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ روحانیت میں خود کی پہچان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا ہے۔ آپ اپنی تقویم کو تب پہچانیں گے جب آپ میں تنظر فی نفس ہوگا، یعنی اپنے کو پہچاننے کی، اپنے اندر جھانکنے کی قوت ہوگی، تو تب آپ کو مظاہر قدرت سمجھ آئیں گے، تو آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی۔ روحانیت اور مادیت انسان کے اندر برابر ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر انسان کے اندر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی دونوں 50% میں رکھی ہیں کہ برابر برابر۔ آپ مذہب اسلام بھی درمیان میں چلنے کا نام ہے۔ آپ 50% ادھر 50% ادھر، آپ درمیان میں چلیں تو اس کو عام انسان کہتے ہیں۔ اب ایک انسان 25% دنیا داری چھوڑ کر 25% روحانیت میں آتا ہے تو اس کے روحانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے برج بھی ہیں جو کہ روحانیت کو چھوڑ دیتے ہیں، پیسے پرستی میں آتے ہیں، جیسے جدی برج ہے، جیسے سور برج ہے، اور کچھ ایسے برج بھی ہیں جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور روحانیت کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم ان برجوں کا آپ کو جو ہے نا مطالعہ دیں گے کہ جو روحانیت کی طرف جن کا سفر زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح جو روحانیت میں جاتے ہیں تو وہ روحانیت کے مزے لیتے ہیں، جو مادیت میں جاتے ہیں، مادے میں جاتے ہیں تو وہ دنیاوی مادی دنیا کے مزے اٹھاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا کچھ ایسے بھی بندے ہیں، کچھ ایسے بھی برج ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ قرآن میں ان کے لیے استغفر اللہ کا لفظ آیا ہے، اللہ چن لیتا ہے ان کو۔ آج ہم آپ کو 3 ایسے برجوں کی روحانی قوت کے بارے میں بتائیں گے جن کی روحانی قوتیں، وجدانی قوتیں، الہامی قوتیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ وہ ہزاروں سال آگے، ہزاروں سال پیچھے دیکھ لیتے ہیں، یعنی اپنی پیدائش سے بھی پیچھے عالم ارواح میں بھی وہ جھانک لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ان الہامی وجدانی قوتوں کے مالک۔ سب سے پہلا برج ہے پائسس حوت۔ یہ ایک بہت ہی گہرا روحانی برج ہے۔ اس میں روحانیت، الہامیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اس کی تیسری آنکھ اتنا مضبوط ہوتی ہے کہ یہ آگے پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو وقت سے پہلے حالات، معاملات، وجوہات کا یہ جائزہ لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اگر یہ اپنے آپ کو مولڈ کرے چلے تو یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے اندر خدائی طاقتیں ہوتی ہیں۔ یہ اپنی مثبت قوتوں کو اور منفی قوتوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی اپنا غصہ بہت کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے حواس سے اپنے سوالوں کا جواب لے لیتے ہیں۔ ان کی روحانیت ان کو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، اس لیے 60 بھی ان پر کم اثر کرتی ہے، اور ان کی روحانیت اتنا مضبوط ہوتی ہے کہ ان پر جادو، جنات، نظرات یہ بھی اثر نہیں کرتے۔
عملیات بھی ان پر کام اثر کرتے ہیں. ان کے اندر جو نور ہے وہ خدائی نور ہے. ان کی روحانیت، الہامیت، نورانیت اپنی مثال آپ ہے. اب اگلا جو برج ہے اس کے اندر جو خدائی نور ہے، جو الہامیت ہے، جو نورانیت ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. وہ ہے سیگیٹیریس قوس برج. یہ ایک صاف شفاف روحانی برج ہے. یہ آتشی مزاج رکھنے والا برج ہے. اس کی وجدانی قوتیں، گیانی قوتیں اور روحانی قوتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں. یہ اپنے اندر ہزاروں لاکھوں سال، کروڑوں سال پیچھے، کروڑوں سال آگے دیکھ لیتے ہیں. یہ جھانک لیتے ہیں. یہ حالات کا، معاملات کا آنے سے پہلے ہی جو ہے نا ان کو احساس ہو جاتا ہے. جیسے طوفان کہاں ہو، چونٹیوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. ان میں خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. یہ آتشی مزاج ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں. سچ کی قوتیں ان کی اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور اپنے سچ کی وجہ سے مشہور جانے جاتے ہیں. منہ پر بات کرنے والے ہوتے ہیں. لوگوں کا احساس کرتے ہیں. خدمت خلق کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. یہ خود بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. اور یہ نہ ہی کسی کا یہ نقصان کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے راستے سے کانٹے صاف کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرتے ہیں. یہ متقی دیندار ہوتے ہیں. اپنے اندر صاف ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ بغض و عناد نہیں رکھتے بلکہ بغض و عناد سے دور رہتے ہیں. محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے وجدان گیان بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ان کی زندگی مشکلات ان کی زندگی میں ضرور آتے ہیں لیکن یہ اپنی ان مثبت قوتوں کی وجہ سے اپنی مشکلات پر یہ قابو پا لیتے ہیں. ان پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے. اگر یہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے لو لگائیں اور دنیا کو چھوڑ دیں تو ان کے اندر کی روشنی ان کو بہت کچھ عطا کرتی ہے. ان کو روحانی قوتوں کے کئی ایک دروازے ان پر کھول سکتے ہیں. ہاں، اگر کوئی اور بھی زیادہ ان میں انٹینس جانا چاہتا ہے تو برج حوت والے جو ہے نا وہ بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھیں اور یا رزاق 308 بار پڑھیں. اور برج قوس والے بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھیں 901 بار اور یا رزاق 308 بار پڑھیں. اور یہ صدقہ بھی اپنا کر سکتے ہیں. وجدانی روحانی قوتوں کو طاقتور کرنے کا زرد رنگ کی کوئی چیز جس میں دال مونگی یا دال چنا بہترین چیز ہے. تھوڑی سی چوٹیوں مکوڑوں کو ڈالیں. اب ہمارا جو سب سے زیادہ طاقتور روحانی قوت، وجدانی قوت کا مالک ہے وہ ہے برج سرطان. اس میں روحانیت بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کو ان کے اندر کی روشنی ان کے خواب دیتے ہیں. یہ سچے خواب دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ الہامی قوتیں باتیں کرتی ہیں. یہ سپر نیچر ہوتے ہیں. ان کا سپر نیچر سے تعلق ہوتا ہے. روحانی طاقتیں ان سے بات کرتی ہیں. یہ ایسے سمجھ لیں کہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے سپر نیچر لوگ ہوتے ہیں. یہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ صاف شفاف ہوتے ہیں. یہ کسی سے نہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہ محبت میں اتنا انٹینس ہوتے ہیں کہ اپنی جان تک بھی پرواہ نہیں کرتے. ان کی محبت کی گہرائی کی وجہ سے، لوگوں سے محبت کی گہرائی وجہ سے، خدمت خلق کی وجہ، ان کی اندر کی آنکھ اتنا روشن ہوتی ہے کہ یقین کرو ایسے آنکھوں میں آنکھیں جھال کر آپ کی پوری جو تفسیر لکھ لیں گے. اس لیے ان قوت کے مالک لوگوں کی تفاسیر، تقاریر، تصانیف دنیا میں اپنی مثال آپ ہوتی ہیں. یہ بہت بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں. ان کے آنے والے وقت کی یہ خبر دے سکتے ہیں. ان کی الہامی وجدانی قوتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. ان قوتوں سے یہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے حالات کو موڑ سکتے ہیں. ان پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. یہ سپر نیچر ہوتے ہیں. اگر یہ یا لطیف 129 بار اور فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 2741 بار پڑھیں یا 23 بار پڑھیں تو ان کی وجدانی قوتیں اور بھی تیز ہو جائیں گی اور صدقہ یہ سفید رنگ کی چیز سوموار والے دن دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.